سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاریخ ساز فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے نے جو جسٹس منیر کے فیصلے سے شروع ہوا تھا نظریہ ضرورت، اس کو دفنا دیا اور اس کل کی جو ججمنٹ آئی ہے 11 ججز نے ایک جگہ اتفاق کیا ہے اور 8 ججز کی میجورٹی کے ساتھ جو 13 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اس نے پاکستان میں 2 سال کے بعد جمہوریت کی بحالی اس کی پہلی اینٹ لگا دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی ڈیٹ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس فیصلے کے بعد، ظاہر ہے 13 رکنی فیصلہ اس کو کسی طریقے سے بھی کوئی بدل نہیں سکتا، نہ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ آج کی ڈیٹ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو شہباز شریف ہے سابق وزیر اعظم، جو مریم نواز ہے سابق وزیر اعلیٰ، اور جو ان نشستوں کی غلط تقسیم کے نتیجے میں جتنے عہدیدار منتخب ہوئے ہیں سینیٹر سمیت، وہ سارے نہیں رہے، ان کو جانا ہے۔ اٹس اونلی کوشچن آف ٹائم۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے، اور بجلی کا بل جس گھر میں آتا ہے وہاں سے آہیں بھی نکل رہی ہیں اور بددعائیں بھی نکل رہی ہیں، لوگ نہیں دے سکتے بجلی کا بل، اور بجلی کا ریٹ جو بڑھانے والے ہیں ان کے گھر میں بجلی مفت ہے۔ ایک اندازہ ہے اکانومسٹ کا، اور بجلی کے جو متعلقہ اکانومسٹ سے معیشت دان ہیں، کہ 34 کروڑ یونٹ بجلی مفت جا رہی ہے، اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ اور دوسرا جو اندازہ ہے اس کے مطابق دنیا میں سب سے مہنگی بجلی اور سب سے مہنگا پیٹرول پاکستان کے اندر ہے۔ بجلی کے اوپر عمران خان بہت کنسرن ہے، اور وہ بندہ جیل میں بیٹھ کے اپنے پبلک کے لیے سوچتا ہے، اپنے لیے نہیں سوچتا۔ جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے مجھے نہ کسی سے ڈیل چاہیے، نہ مجھے کسی سے ڈیل چاہیے، نہ مجھے کسی سے رعایت چاہیے۔ اور وہ ایک طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام والی جو قید تھی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ تاریخ کا سبق ہے اور اسلامی تاریخ کا سبق ہے کہ اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، روشنی کی کرنیں مختلف جگہ سے انشاءاللہ پھوٹ رہی ہیں۔ جو دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل اسلام آباد کی انتظامیہ کو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی ایک شخص بھی جھنڈا لے کے باہر نکلے، پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان کی تصویر لے کے نکلے، آپ اس کے پیچھے پوری پولیس لگا دیتے۔ میں نہیں کہتا کسی کے بھی پیچھے پولیس لگے، اس لیے کہ پولیس سیاسی ہے، پولیس نہیں رہی، سیاسی ہے۔ خاص طور پہ اسلام آباد اور پنجاب کی پولیس 99% سیاسی ہے، جتنے لوگوں کو لایا جاتا ہے سیاسی بنیاد پہ لایا جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا کسی کے پیچھے لگو، لیکن کل جو مظاہرے ہوئے ہیں کوئی پرچہ نہیں ہوا، ہمارے خلاف غداری کے پرچے ہوتے ہیں، بغاوت کے پرچے ہوتے ہیں، تشدد کے پرچے ہوتے ہیں، دہشت گردی کے پرچے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیدی نمبر 804 ٹھیک کہتا تھا کہ پاکستان ایک نہیں ہے، 2 پاکستان ہے، ایک وہ جہاں بجلی مفت ہے، دوسرا وہ جہاں بجلی کے لیے لوگ اپنے بچوں کی زیور بیچ رہے ہیں، اپنا اناج بیچ کے لوگ بجلی لا رہے ہیں۔ اور جو تیسرا ایشو ہے اور سب سے امپورٹنٹ ایشو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو زور لگنا چاہیے کہ پاکستان کے شہریوں کو محفوظ بنایا جائے، پاکستان کے لوگوں کے بچے جو مختلف فورسز کے اندر ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے، وہ سارا زور اس بات پہ لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے جعلی حکومت چلتی رہے۔ میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ جو نظام تھا ظلم کا اور یہ جو فاشسٹ حکومت ہے، اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ آج اس کاؤنٹ ڈاؤن کا پہلا دن ہے، یہ جائے گی تو پاکستان ٹھیک ہوگا۔ جو کہتے ہیں کہ استحکام چاہیے، استحکام کے لیے میں ان کو کہتا ہوں عمران چاہیے۔ آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے، شہباز شریف اور مریم کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف
دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑا فیصلہ کبھی نہیں آیا کہ اس کے سارے فیصلے اڑا کے رکھ دیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. حالانکہ آرٹیکل 218(3) میں الیکشن کمیشن، دیکھا نا، ثابت ہو گیا پولیس سیاسی ہے. جو الیکشن کمیشن ہے وہ 218(3) میں اس بات کا پابند تھا کہ وہ فیئر الیکشن کراتا. فیئر الیکشن 8 فروری کو ہوا. 9 فروری کی ڈکیتی ہو گئی اسی مینڈیٹ کی. چور آ گئے اور چور اٹھا کے لے گئے گھر کا سامان. اب اس کی واپسی انشاءاللہ اس فیصلے کے بعد شروع ہو جائے گی. دیکھیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ الیکشن کمیشن نے قانون سے اوپر کیا کیا. الیکشن کمیشن نے اس سے بڑا جرم کیا جس میں مشرف کو سزا ہوئی تھی. مشرف نے کوئی ہٹائے تھے جج، اور مشرف کے خلاف جو فیصلہ آیا آپ کو یاد ہے. انہوں نے ساری اسمبلیوں میں دھاندلی کی. ممبرز ہمارے جو مینڈیٹ سے آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے سارے جتنے بھی آئے ہوئے تھے ان سب کو اڑا کے رکھ دیا. اس لیے یہ آرٹیکل 6 کا سیدھا مقدمہ ہے. نہیں، مارنے دو تارے بھائی، کیوں نہیں؟ لوگوں کی آواز ہے، ہم کیوں روکیں؟ جی، چیزوں کے تناسب سے کیا آئے گی کہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں اصل میں کسی اور کے ساتھ اتحاد کر کے سمجھ رہا ہے؟ نہیں، ہم جو ہی اقتدار میں آئیں گے ہم نئے الیکشن کرائیں گے. عمران خان نے کہا ہوا ہے نئے الیکشن کے بغیر راستہ نہیں کھلے گا. ہمیں کوئی ہنگ پارلیمنٹ نہیں چاہیے، اور ہم فوری طور پہ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور یہ کل کی ججمنٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کا مطالبہ درست ہے. ہم استعفے لیں گے بھائی، دیں گے نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ضیاء اللہ خان، وائس پریزیڈنٹ ILF اسلام آباد. دیکھیں جی، کل جو فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں والے کیس میں آپ دوستوں کے سامنے ہے، حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. اس طرح کے فیصلے اگر عدالتیں دیں گی، عوامی رائے کو مقدم رکھ کے فیصلے دیں گی تو انشاءاللہ عوامی پذیرائی بھی ملے گی اور عوام کا یقین بھی ہوگا ان پہ. بات یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ میجارٹی سے آ جاتا، اگر یہ فیصلہ میجارٹی سے تو آیا ہے، اگر یہ فیصلہ تمام ججز ارکان کی مشاورت سے ایک ہی فیصلہ ہو جاتا تو اس میں کیا ہی اچھی بات تھی. بات یہ ہے کہ آج جو عدت کا کیس لگا ہوا ہے جس میں کل ڈیڈ لائن تھی، کل لاسٹ ڈیٹ تھی، کل ہر صورت فیصلہ کرنا تھا، اور عدلیہ نے اور ججز نے آئین و قانون